ہے کہ کن لوگوں پر صدقہ حلال ہے. جتنے بھی لوگ مالدار ہیں، جو لوگ افورڈیبل ہیں، جو لوگ خود کام کر کے کھا سکتے ہیں، ان پہ صدقہ جائز نہیں. جو معذور نہیں ہیں، جو لوگ اپنا محنت کر سکتے ہیں، محنت کر کے اپنے لیے کما سکتے ہیں، ان لوگوں پر صدقہ ہرگز جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. صدقہ ان لوگوں پر حلال ہے جو غریب ہوں، جن کے پاس طاقت نہ ہو، جو اپنا کوئی کام نہ کر سکتے ہوں، جو معذور ہوں، جن کا بہت بڑا مسئلہ ہو کہ وہ چارپائی سے اٹھ بھی نہیں سکتے، ان لوگوں پہ صدقہ جائز ہے. مسکینوں پر صدقہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں میں آپ کو احادیث کی روح سے بتاتی ہوں کہ کن لوگوں پر صدقہ جائز ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مالدار پر حلال نہیں، اور نہ ہی طاقتور پر، اور نہ ہی مضبوط پر، اور جو خود مزدوری کر کے کھا سکتا ہو اس پر. یعنی کہ ان لوگوں پر صدقہ جائز نہیں. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مالدار کے لیے صدقہ لینا حلال نہیں ہے سوائے 5 لوگوں کے. اب وہ 5 لوگ کون ہیں؟ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، کہ وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے تو کچھ ارننگ نہیں کر رہے، وہ تو اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں. تو اگر ان کو کہیں سے صدقہ ملتا ہے تو ان کو اپنا پیٹ پالنے کے لیے اسے کھانا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے صدقہ لینا جائز ہے. زکوٰۃ کی وصولی کرنے والے کے لیے، یہ وہ انسان جو زکوٰۃ لیتا ہے، کسی کی وصول کرتا ہے، کسی کو ڈونیشن میں دے دیتا ہے، تو اس کے لیے بھی جائز ہے. مقروض کے لیے، اس وہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے لیے صدقہ لینا جائز ہے. یا ایسے شخص کے لیے جس نے اپنے لیے مال خرید لیا ہو، یعنی کہ اپنے مال سے کسی نے کسی کو خریدا ہے اپنے مال سے، لیکن اب اس کے پاس کوئی اماؤنٹ بچی نہیں ہے، تو اب وہ اس کنڈیشن میں کہ وہ اپنا پیٹ نہیں پال سکتا، تو اس پہ جائز ہے. یا ایسے شخص کی جس کا پڑوسی مسکین ہو، اس مسکین پر صدقہ کیا گیا ہو، پھر مسکین نے مالدار کو ہدیہ دے دیا ہو. اور یہ صدقہ 5واں جو ٹائپ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیول کی، یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے اگر نیبر کو صدقہ دیا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ حضرت بریرہ کا واقعہ شیئر کیا ہے کہ وہ غریب تھیں تو ان کو صدقہ دیا جاتا تھا، تو وہ اپنا صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر بھی کچھ اس میں سے بھجوا دیتی تھی، تو وہ ان کے لیے ہدیہ ہوتا تھا، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کھا لیا کرتے تھے. تو ان لوگوں کے لیے صدقہ لینا جائز ہے. باقی جو لوگ یہاں پر آج کل ہمارے ہاں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں بے وجہ، اپنے ہاتھ پاؤں سلامت ہونے کے باوجود، اپنے پاس اچھی خاصی اماؤنٹ ہونے کے باوجود، اپنے پاس سورس آف انکم ہونے کے باوجود، اپنے پاس سورس آف جاب ہونے کے باوجود، کوئی آپ کو آفر بھی کرتا ہے پھر بھی آپ نہیں لیتے ہو، جسٹ اس لیے کہ آپ ورکنگ نہیں کرنا چاہتے، آپ گھر بیٹھے ہڈیاں اپنی توڑنا چاہتے ہو، لیزی ہو، کام نہیں کر سکتے، لیکن لے لے کر کھا سکتے ہیں. جن کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ روح پوش، سفید پوش لوگوں کو بھی سرے میدان لے آتے ہیں. اور یہ کتنی غلط بات ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا ہے. تو جن لوگوں پر براہ کرم صدقہ فرض ہے وہی لوگ صدقہ لیں. ٹھیک ہے. تاکہ جو کوئی بندہ ضرورت مند ہو اس تک وہ پہنچ جائے. آپ ضرورت مند نہیں ہیں لیکن آپ پھر بھی کنٹینیوسلی لے رہے ہیں، تو جو ضرورت مند ہے آپ اس کا حق کھا رہے ہیں. تو اس لیے دوسروں کا ناحق مال مت کھائیں، دوسروں کے حصے کا رزق اپنے حصے میں مت لکھیں. اللہ نے آپ کے لیے جتنا لکھا آپ کو اتنا ملے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سیریز کو ہمارے لیے ایک کمپلیٹ پیکج بنا دے کہ ہم صدقہ دیں، ڈونیشنز دیں، صدقے کی اہمیت کو سمجھیں، صدقے کے بارے میں جو بشارات دی گئی ہیں ہم ان سے ریلیٹڈ اچھی طرح سے سمجھیں، پتہ چلے ہمیں کہ صدقہ کیا دیا جا سکتا ہے. کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، ایون آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے. تو آپ اتنا صدقہ ڈیلی روٹین پہ کر سکتے ہو. کسی کو پانی پلا سکتے ہو، کسی سے سلام لے سکتے ہو چلتے پھرتے. یہ وہ صدقات ہے جن کے لیے آپ کو کوئی میک اوور نہیں کرنا پڑتا، کوئی پریپریشن نہیں کرنی پڑتی ہے. وداؤٹ اینی پریپریشن آپ انسٹنٹ کر سکتے ہو اس کام کو.